بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کی مانند زمینیں بھی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں اس آیات کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ آپ اس آیات کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 7 زمینوں سے مراد ہماری اس جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اس زمین پر بھی نوح علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مبعوث ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی اس تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے ڈھونڈنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مولس وقائق کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 7 کا لفظ کثرت سے لیا گیا ہے، جیسے کہ یونانی اور رومی بھی اپنے مذہب میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بھی زمینیں کائنات میں موجود ہوں، انسان کی اس تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار سیارے اور بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، جبکہ ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں ستارے، سیارے اور پلانٹ وغیرہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ مگر قرآن مجید میں اس آیات کی بات کریں تو اس کے متعلق علماء کے درمیان مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، مگر دیگر علماء کے مطابق یہ 7 زمینیں ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر ایک آدمی جو اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کے مطابق یہاں بھی 7 زمینوں، 7 آسمان اور آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کی بات کر رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے متعلق بات کر رہے ہو؟ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اس کائنات میں 7 زمین اور 7 آسمان ہیں اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور زمین کی حکمت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا ایک حجم یعنی وولیم ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر، جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر دوسرا آسمان جس کا نام سیدون یا معاون ہے اور یہ ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جبکہ تیسرا آسمان جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہوا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھا آسمان جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی،
پانچواں آسمان جسے بزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ چھٹا آسمان جس کا نام خالصن ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور ساتواں آسمان جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی تعبیر جدید نظریہ ملٹیپل شکل میں دی جاتی ہے۔ دراصل ہماری زمین میں کچھ ایسے جاندار ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند پرند، اور جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مثلاً خودگیر مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود دوسری ڈائمنشن میں سے ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا، باوجود اس کے نہ ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو اور تیسرے کے درمیان ریگستان میں پڑی انگوٹھی کے برابر۔ اسی طرح 7واں آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمین و آسمان کی وسط اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے: اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔